الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ معزز بھائیو، موت وہ حقیقت ہے کہ جو ہر کسی کے ساتھ پیش آ کے رہتی ہے۔ اللہ نے صرف اپنی ذات کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا لکھا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اور اس کے سوا جو بھی کائنات میں ہیں وہ سبھی فنا ہونے والے ہیں۔ موت وہ جام ہے کہ جو ہر ایک کو پینا ہے، لیکن دنیا کی مستی میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مصروفیتوں میں آ کر انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے یا بھلا دیتا ہے۔ یاد نہیں رہتا کہ میں دنیا میں صرف چند دن کے لیے آیا ہوں، اس دنیا میں میرا وقت جو ہے بڑا محدود ہے، چند لمحات ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ضرورت ہے بھائیو اس موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لذتوں کو، دنیا کے مزوں کو ختم کر دینے والی موت، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کی تیاری بھی کرتا ہے، اور جب اس کی یاد نہیں ہوتی، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کو بھلا دیا جاتا ہے، پھر موت کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، موت کی کوئی تیاری بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ آ کے رہتی ہے، آتی ہے، اور اچانک آتی ہے کہ جہاں انسان کا توقع اور تصور بھی نہ ہو۔ اور خصوصاً ویسے تو ہر دور میں ہی موت کا آنا اچانک ہی رہا ہے، لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اچانک موت۔ صحیح سلامت آدمی گھر سے نکلتا ہے، اپنے اس کے لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں، اور کچھ لمحات کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ مر چکا، فوت ہو چکا۔ گاڑیاں ڈرائیو کرتے کرتے فوت ہو رہے ہیں، چلتے چلتے گر رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، کچھ اسٹیج پر کھڑا تقریر کرتا کرتا فوت ہو رہا ہے، اور کسی کام کے اندر، اور بلکہ بعض کسی جرم کے اندر، کسی بدماشی کے اندر، کسی گناہ کو کرتے ہوئے مر رہے ہیں، اور ہو رہا ہے ایسا۔ تو کبھی فکر نہیں آئی کہ میری موت کیسے آئے گی؟ اور آدمی کا خاتمہ عموماً اسی چیز پر ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی گزرتی ہے، جس طریقے سے اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اگر ایمان پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، نیکی پر زندگی گزاری ہے تو اللہ اس کا خاتمہ بھی اسی نیکی کے ساتھ کرتا ہے، اور اگر فسق و فجور، بے ایمانی، بدکاری، بے حیائی پر، حرام خوری پر زندگی گزری ہے تو موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ اور صرف موت ہی اس حالت پر نہیں آتی، بلکہ قیامت کے دن آدمی کھڑا بھی اسی حالت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، ایک حاجی احرام پہنے ہوئے اونٹنی پر سوار، اس کی اونٹنی بدکی، اچھلی، گر گیا نیچے گرنے سے فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کو غسل دو، اور اس کے احرام میں ہی اس کو کفن دو، اور اس کا سر نہیں ڈھانپو۔ کس لیے؟ کہ کل قیامت کے دن اسی احرام میں اٹھے گا، اور تلبیہ لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ تو بھائیو، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی موت کس حالت میں لانا چاہتا ہوں، اپنا خاتمہ کس حالت میں کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کے اپنے اختیار میں تو یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے خاتمے کی توفیق اسی کو دیتا ہے کہ جس کی زندگی اچھائی پر، نیکی پر گزری ہوتی ہے۔ اور موت کے حوالے سے اپنے آپ کے بھی یاد رکھنے کی، اور کسی کے ساتھ موت کا معاملہ پیش آتا ہے، کسی عزیز قریب کے ساتھ، تو وہاں بھی صبر سے کام لینے کی، اور صبر بھی اس وقت کہ جب موت کی خبر آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اس وقت ہوتا ہے جب صدمہ پہنچتا ہے، جب پہلا جھٹکا لگتا ہے، جب پہلی بار کسی اس طرح کی غم کی خبر ملتی ہے، اس وقت آدمی صبر کرے۔ اصل صبر یہ ہے، اور یہ وہ صبر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے کرتے رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا ابراہیم 18 ماہ کا، 1.5 سال کا ہے، اس سے پہلے بھی بیٹے فوت ہو چکے، آخری بیٹا تھا، اللہ اس کو بھی اپنے پاس بلا رہا تھا، اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، آپ کے ہاتھوں میں بیٹے کی جان نکلتی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع، کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمزدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم وہی بات کہتے ہیں کہ جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم
ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں. ہاں آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن چیخنا چلانا نہیں ہے, گلے پھاڑنا پیٹنا نہیں ہے, یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا. تو بھائیو ضرورت ہے اس موت کی تیاری کرنے کی, اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی, ہر وقت اس فکر میں رہنے کی کہ کس لمحے موت آ جاتی ہے, میرا خاتمہ کس انداز سے ہوتا ہے, میں کیا چیز لے کے اللہ کے ہاں جا رہا ہوں. اور کسی کی موت کی خبر سننے پر بھی اس صبر و عزم کی ضرورت ہے, صبر و استقامت کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و توحید پر, اور موت آئے تو اسی ایمان و توحید پر آئے.